بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب کو میں سے ایک بہت ہی دلچسپ تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کتاب کے 12ویں باب نظام ربوبیت کا حصہ ہے اور موضوع ہے جنت۔ ہم یہ جانیں گے کہ قرآن کی روشنی میں جنت صرف کوئی جگہ نہیں بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسی حالت ہے جس کا تجربہ اسی زندگی میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم اس موضوع کو کس طرح دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم جنت کے اس وعدے پر بات کریں گے جو قرآن میں کیا گیا، پھر دیکھیں گے کہ اس کی ایک جھلک زمین پر کیسے ممکن ہے، اس کے بعد اقوام کے قانون، جنت کے حقیقی یعنی اندرونی سکون، اور آخر میں خودی کے عروج کے راستے کو سمجھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں جنت کی ان تصویروں سے جو ہم سب کے ذہنوں میں ہیں۔ قرآن نے جب ابتدائی عربوں کو جنت کا تصور دیا تو ان کے لیے ایک ایسی دنیا کا نقشہ کھینچا جو ان کے لیے سب سے زیادہ پرکشش ہو سکتی تھی۔ قرآن نے انہیں ایک ایسی زندگی کے بارے میں بتایا جس میں بے پناہ آسائشیں اور سکون تھا۔ سوچیں، سونے اور موتیوں کے زیورات کا ذکر جو اس دور میں دولت اور سماجی مرتبے کی سب سے بڑی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ بہترین لباس کا بھی ذکر تھا، باریک سبز ریشم اور قیمتی کپڑے جو آرام اور شان و شوکت کی انتہا تھے۔ اور ہاں، کھانے پینے کی تو جیسے کوئی حد ہی نہ ہو، خاص طور پر ان پرندوں کا گوشت جس کی وہ خواہش کریں۔ یہ سب ان کی دنیاوی خواہشات کی تکمیل کی ایک بہترین تصویر تھی۔ تو یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ساری چیزیں، یہ باغات، یہ زیورات لفظی انعامات تھے جو مرنے کے بعد ملنے تھے، یا پھر یہ ایک ایسی اعلیٰ کیفیت کے لیے استعارے تھے، ایک ایسی حالت کے لیے مثالیں تھیں جسے اسی زندگی میں بھی پایا جا سکتا تھا؟ اچھا، اسی سوال کے دوال میں علامہ پرویز ایک بہت گہری بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جنت صرف کوئی مستقبل کا وعدہ نہیں تھی بلکہ ایک ایسی حالت تھی جس کا ایک نمونہ، ایک جھلک مومنین اسی زمین پر بھی دیکھ سکتے تھے۔ یہ صرف آخرت کا انعام نہیں تھا بلکہ ایک قابل حصول حال بھی تھا۔ اور دیکھیں، خود قرآن بھی زمین کا وارث بننے کو جنت میں رہنے سے جوڑتا ہے۔ اس آیت میں ایک کامیاب قوم اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور انہیں زمین کا وارث بنایا، اور وہ اس کامیابی کو ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے وہ جنت میں داخل ہو گئے ہوں۔ تو پھر اس روشنی میں جنت کی تعریف کیا بنتی ہے؟ جنت دراصل وجود کی ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان کی بنیادی جسمانی ضروریات پوری ہو چکی ہوں تاکہ اس کی اصل ذات، اس کی خودی اپنی نشو و نما اور تکمیل کے سفر پر نکلنے کے لیے آزاد ہو جائے۔ یہ آیت اس تصور کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ جب آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی، نہ پیاس، نہ جسم ڈھانپنے کی فکر اور نہ ہی موسم کی سختی کا ڈر، تو یہ دراصل بنیادی انسانی ضروریات کی تکمیل کی ضمانت تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی انفرادی سطح کی بات۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ تصور پورے معاشرے پر کیسے لاگو ہوتا ہے، جسے مصنف اقوام کا قانون کہتے ہیں۔ دیکھیں، قوموں کا عروج و زوال بھی ایک قانون کے تحت ہے۔ اللہ کا وعدہ بالکل واضح ہے کہ جو قومیں اس کے دیے ہوئے پروگرام پر چلیں گی انہیں زمین پر غلبہ ملے گا، ٹھیک ویسے ہی جیسے ان سے پہلے والی قوموں کو ملا تھا۔ تو یہ قانون بہت سیدھا ہے۔ ایک طرف وہ قومیں ہیں جو انسانیت کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کا انجام زوال اور تباہی ہے۔ دوسری طرف وہ قومیں ہیں جو انسانی نشوونما کو فروغ دیتی ہیں، وہی پھلتی پھولتی ہیں اور زمین کی وارث بنتی ہیں۔ اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آیات دنیاوی کامیابی کو سیدھا سیدھا اسی اخلاقی قانون کا نتیجہ بتا رہی ہیں۔ جو قوم نظام ربوبیت پر چلے گی، یعنی سب کی نشوونما کا نظام قائم کرے گی، وہی دوسروں کی زمین، گھروں اور دولت کی وارث بنے گی۔ لیکن اور یہ بہت اہم نکتہ ہے، یہ ساری مادی خوشحالی اصل منزل نہیں ہے۔ یہ تو صرف ایک بنیاد ہے، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جس پر وجود کی ایک اندرونی کیفیت تعمیر ہوتی ہے۔ اصل انعام تو وہ ذہنی سکون ہے، ان فکروں اور غموں سے آزادی ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہیں۔ جب بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو انسان ہر قسم کی حزن یعنی غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور اس کیفیت کا ماحول کیسا ہوگا؟ اس آیت سے بہتر اس کی کیا تصویر ہو سکتی ہے؟ ایک ایسا معاشرہ جہاں کوئی فضول، بیکار یا تکلیف دہ بات نہ ہو، ہر طرف صرف سلام ہو، یعنی امن اور سلامتی۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں دلوں سے حسد، بغض، کینہ، یہ ساری منفی چیزیں نکال دی جاتی ہیں۔
تبھی تو ایک حقیقی بھائی چارے والا معاشرہ بنتا ہے، جہاں سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے برابری کی سطح پر بیٹھتے ہیں۔ تو جب یہ پرامن حالت حاصل ہو جائے تو کیا سفر ختم ہو گیا؟ نہیں، بلکہ یہیں سے تو اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ ابدی سفر کا نقطۂ آغاز ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں، پہلے ایک انصاف پر مبنی معاشرہ آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اس سے آپ کو تحفظ اور اندرونی سکون ملتا ہے۔ اب آپ کی خودی آزاد ہے کہ وہ اپنے اصل مقصد یعنی اپنی نشوونما کے سفر پر نکلے۔ اور یہ ترقی، یہ سفر لامحدود ہے۔ یہ مسلسل بلندی کی طرف ایک چڑھائی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے بالا خانوں کے اوپر مزید بالا خانے ہیں۔ یہ دراصل مسلسل ارتقاء کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ لیکن آخر میں اس سفر کی ذمہ داری ہر انسان پر خود آتی ہے۔ ہر ایک کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے۔ ہر نفس اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ تو یہ ساری گفتگو جنت کو ایک ساکن انعام کے بجائے ایک فعال اور مسلسل عمل کے طور پر ہمارے سامنے رکھتی ہے، اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ اگر جنت خودی کی ترقی کا ایک لامحدود راستہ ہے تو پھر انسانی نفس کی اپنی صلاحیتوں کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے؟ اسی کے ساتھ جنت کے اس تصور پر ہماری آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے۔ امید ہے اس نقطۂ نظر نے سوچ کے کچھ نئے دروازے کھولے ہوں گے، اور اسی موضوع کے اختتام کے ساتھ اللہ حافظ، پھر حاضر ہوں گے۔